شکریہ، مہربانی اسپیکر صاحب. مجھے 5 منٹ الاٹ کیے گئے اور میں کوشش کروں گا کہ 5 منٹ پہ یہ بات ختم کروں اپنی. اسپیکر صاحب، میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پی ٹی آئی. پہلے تو سب سے پہلے ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو، پھر صوبائی حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی، سابق وزیر اعلیٰ علی امین صاحب کو، اور ابھی جو موجودہ وزیر اعلیٰ. جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، میں اپنی تمید یہیں سے باندھوں گا کہ وفاق اس صوبے کے ساتھ کر کیا رہا ہے. پاکستان کا واحد اسٹیڈیم ہے جس کو شاید پی سی بی کو اور وفاق کو بنانا چاہیے تھا، اور کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی. اس کو جو ہے صوبائی حکومت نے اپنے بجٹ سے تعمیر کیا، اور 3 ارب روپے، جہاں آج ہم یہ خوبصورت لائٹیں اور یہ جو خوبصورت ماحول دیکھ رہے ہیں، اس میں جو ہے وفاقی حکومت نے 1 پیسہ نہیں دیا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے 1 پیسہ نہیں دیا، اور ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں سہیل آفریدی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. وہ یہاں پہ کرکٹ انہوں نے بحال کی اور پورے رمضان آپ نے دیکھا. تو یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وفاق نے ہمارے پیارے ہر دل عزیز صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک طریقے سے بری و زماں ہوا ہوئے کسی چیز پہ ہمیں جو ہے معاشی طور پہ ان کی طرف سے کوئی سہولت کاری نہیں ہو رہی. اس کی مثال دوسری یہ دینا چاہتا ہوں میں کہ پچھلا یہ جو سال چل رہا ہے، 1000 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی رکھی وفاق نے، 1000 ارب روپے کی. اس میں آپ کے صوبے کو دیے گئے 55 کروڑ روپے. آپ اندازہ لگائیں کہ 1 ارب روپے بھی نہیں دیا گیا، 55 کروڑ روپے دیے گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس صوبے کی تعمیر اور ترقی میں کتنا وفاق کا انٹرسٹ ہے. پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، جو مرج اضلاع ہیں، مرج اضلاع آپ کو پتہ ہے جس کو پہلے ایکس فاٹا کہا جاتا تھا، 7-8 سال سے ہمارے پاس ہے. ہمیں جو ہے اس کی مد میں بالکل رقم آنا بند ہو گئی ہے. اب یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں، پاکستان میں جو ہے دنیا میں اعتراف ہو رہا ہے. حال یہ ہے کہ جو 1000 ارب روپے کی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے رکھے تھے، اس میں ہمارے مرج اضلاع کے لیے 65 ارب روپے تھے، جس میں اے آئی پی کے 38 ارب تھے اور 37 ارب تھے اور 28 ارب روپے تھے مرج ایریا کی ڈیولپمنٹ فنڈ کے. ابھی وفاقی حکومت نے پیٹرول کا کرائسس جو آیا اور چھو کے نکل بھی گیا آپ کے سامنے ہے، اس میں جو ہے 18% کٹوتی کر دی ہے. تو مرج ایریا کی جو اے آئی پی تھی 37 ارب سے سیدھا 25 ارب. چلیں اب وہ 25 ارب پہ آ گئی. 25 ارب آج یہ 10واں مہینہ چل رہا ہے، اس میں سے 1 پیسہ نہیں دیا گیا ابھی تک. اس 25 ارب میں سے بھی 9-10 مہینے سے 26 ارب روپے ہم نے اس پہ خرچ کیے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نہ صرف ہمارے سیٹل سائٹ کو، مرج ایریا جس کے لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے، کوئی بھی ان کو جو ہے انہوں نے چیز نہیں کی. یہاں تقریر ہو رہی تھی این ایچ پی کی، ہمارے میرے بڑے معزز بھائی احمد کنڈی بھائی نے این ایچ پی پہ بات کی. جو انہوں نے تربیلا کا سوال پوچھا، تربیلا کا، کہ تربیلا کی اس وقت لوکیشن کیا ہے، پنجاب میں ہے یا کے پی میں ہے، تو وہ جواب تو ہمارے باقی لوگ دے دیں گے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت جو این ایچ پی میں جتنا ہم تربیلا میں بجلی بناتے ہیں اتنی شاید منگلا ڈیم میں بھی بنتی ہے. پچھلے سال وفاقی حکومت نے 65 ارب روپے پنجاب کو دیے این ایچ پی میں، اور ہمیں 36 ارب دیے. اور ابھی بھی اس سال بھی یہی صورتحال ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ مقدمہ جو ہے ابھی واپس رکھا ہے وفاقی حکومت کے پاس، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے کینڈیڈلی بولا ہے کہ اس سال کسی صورت میں بھی، پہلے تو آپ ہمارے جو واجبات ہیں وہ دے دیں، لیکن کسی صورت میں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اگر آپ کی وفاق میں حکومت ہے تو آپ پنجاب کو ہم سے زیادہ پیسے دے دیں. ہمارے برابر یہ پیسے دینے ہیں آپ کو، اور ہمارا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں پنجاب سے زیادہ دیں، کم نہیں دینے. یہ میں اس لیے اس فورم میں بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ آج سے 15 دن پہلے ہماری وہاں پہ بات ہوئی ہے. پھر ہمیں کیسے ڈسون کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو بارڈر ہے پورا بند ہوا ہوا ہے، آج 4 ماہ ہو گئے ہیں. ہمیں ٹیکس کا تو نقصان اپنی جگہ ہے، چلے وہ بھی برداشت کر لیں گے، 9-10 ارب روپے ہے. جو سب سے بڑا نقصان ہے جو ہمارے صوبے کی معیشت ادھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے،
یہاں پہ جو میڈیکل ٹورزم ہو رہا تھا, یہاں سے فارمیسی جا رہی تھی, یہاں پہ پھل سبزی آ رہی تھی, وہاں سے جا رہی تھی, یہاں سے جیمز اینڈ جویلری کا کام ہو رہا تھا, بے تحاشا کام ہو رہے تھے, وہ تمام کے تمام ٹھپ ہو گئے. اور سونے پہ سہاگا یہ دیکھیں کہ میں نے کامرس منسٹر کو خط لکھا کہ جی آپ کامرس منسٹر ہیں, ملک کی ویسے ہی برآمدات ہمارا بڑا غرق ہو گیا ہے, ملاقات کر لیں. خط کا جواب تک نہیں دیا. اور شاید میرے خیال سے تو سامنے کنڈی صاحب کو بھی نہیں پتا ہوگا, کیونکہ یہ تو ان کی حکومت ہے, کہ اس وقت کامرس منسٹر کا نام کیا ہے. تو کامرس منسٹر جو ہے اس وقت ملک کی ایکسپورٹس وغیرہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ خیبر پختونخوا میں آ کے ایک دفعہ انہوں نے وزٹ نہیں کیا. پھر میں نے جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو ایک دن خط لکھا کہ جی ہمارے جو ملک میں, ہمارے صوبے میں آپ یہاں سے پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں, تمام بینک آتے ہیں, ڈپازٹ لیتے ہیں, آپ ہمارے صوبے پہ جو ہے اپنے بینکوں کو پابند کریں کہ یہاں پہ صوبے کے لوگوں کو قرض دیں. گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی جواب نہیں دیا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ترجیح جو وفاقی حکومت ہے, وہ وفاقی حکومت اسلام آباد تک بھی نہیں محدود, میرے خیال سے ریڈ زون تک, جو ریڈ زون کے اندر بھی جو ایک ایوان, وہ کیا کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے, وہاں تک محدود رہ گئی ہے. کہ صرف میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ پھر آج کل بجلی کا کرائسس ہے, آپ کو پتا ہے. پاور منسٹر بھی جو ہے ایک دفعہ بھی خیبر پختونخوا نہیں آئے, اس کا کیا کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ تمام چیزیں میں اس ایوان کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ پرابلم ہے. اب جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ 3S کا ہے. 3S میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا 3S ہے. 3S ہے سیکیورٹی, سیکیورٹی, سیکیورٹی. جو سب سے بڑا اکبر خان, آپ اور مینا خان صاحب ذرا پریس کے پاس کنڈی صاحب تشریف لے جائیں. شفیع جان صاحب, آپ کنٹینیو کریں. اب میں صرف اپنی تقریر کے آخری حصے میں آ رہا ہوں کہ 3S سیکیورٹی, سیکیورٹی, سیکیورٹی. اب یہ 3S سیکیورٹی, سیکیورٹی, سیکیورٹی میں کیوں بول رہا ہوں. اس ملک میں اور اس صوبے کو چاہیے ایگریکلچر سیکیورٹی. ایگریکلچر سیکیورٹی کے لیے آپ کا ایک لفٹ کنال, پورے صوبے میں ہر صوبے کو ایک کنال دی گئی تھی. 3 صوبوں کی کنال بن چکی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کی لفٹ کنال 90s سے چلی جا رہی ہے, وفاق اس کے لیے پیسہ نہیں رکھ رہا. تو پہلی ہے ایگریکلچر سیکیورٹی. دوسری آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر کے لیے جو سیکیورٹی کے لیے صرف اس سال وزیر اعلیٰ صاحب نے 28 ارب روپے CTD اور اس کے لیے دیے. یہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور آخری چیز سوشل سیکیورٹی. جو سوشل سیکیورٹی اور کلائمیٹ سیکیورٹی, یہ بھی جو ہے اس پہ خیبر پختونخوا جو ہے پورے پاکستان میں لیڈ لے کے گیا ہوا ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا صحت کارڈ بھی ہے, یہاں پہ بلین ٹری سونامی بھی ہے, وہ تمام چیزیں. تو ان 3S پہ بھی وفاق کا صوبے کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہے. تو یہ صرف میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اور اس وقت ہمارا یہ مقدمہ جو وفاق کے ساتھ واجبات کا جو ہے, اس سال وفاق 1000 ارب کم ٹیکس کلیکٹ کرے گا, جس سے ہمیں 100 ارب روپے کم ملیں گے. ہمیں جو ہے مرج ایریا کی مد میں کم از کم جو ہے 70 سے 80 ارب روپے جو ہے کمی آ رہی ہے. ہماری جو ڈیولپمنٹ جو مرج ایریا کی تھی اس میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, عرض کر دیا, 12 ارب کی کٹوتی ہو گئی ہے. جو ابھی اس وقت جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں اس کی IDPs کے لیے صوبے نے 15 ارب روپے الگ سے خرچ کیے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کے بعد اب میں صرف یہ بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہمارے مالی حالات ہم نے اچھے نہ کیے ہوتے تو ہم اس وقت بہت پریشانی میں آ جاتے. تو اس تمام کریڈٹ اس صوبے کا جاتا ہے, صوبے کی عوام کا جاتا ہے, اس ایوان کا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے اپنے تمام مالی معاملات کو بڑے احسن طریقے سے سنبھالا ہے. لیکن وفاق کی طرف سے ہمیں کوئی اچھا تعاون نہیں ملا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو مزمل اسلم صاحب.